السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں بہت ساری برکتیں عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی وہ ہر خوشی عطا کر دے جس کے آپ مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں بھری زندگی سے باہر نکال کر نیکیوں کی طرف گامزن کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دکھ، درد، صدمے سب کچھ دور کر دے۔ پیارا مہینہ ذی الحج کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ کوشش کیجیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے۔ ذی الحج کے 10 دن بہت اہم ہوں گے۔ فرسٹ ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج 10ویں دن تو عید ہو جاتی ہے، بہت اہمیت کے حامل ہے۔ عبادت کیجیے، روزے رکھیے، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیجیے، کسی کا دل مت دکھائیے، کسی کی دل آزاری مت کیجیے، اور دعا کیجیے کہ اللہ پاک جتنے حاجی اس سال حج کی سعادت نصیب کر رہے ہیں ان کے طفیل اگلے سال ان سب لوگوں کو بھی جو اس سال نہیں جا سکے اگلے سال حج کرنے کی سعادت بخش دے۔ اللہ پاک سے یہ دعا لازمی کیجیے گا۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، دعائیں قسمت بدل دیتی ہیں۔ آپ مانگ کر تو دیکھیں، خدا بہت بڑا غفور الرحیم ہے، نوازنے والا ہے۔ اس کے یہاں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں۔ وہ آپ کو دیتا وہی ہے جس میں آپ کی بھلائی اور بہتری ہوتی ہے، اور اس چیز سے آپ یہ بھی دعا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو میرے دل کو اتنا پائیدار اور اتنا مضبوط کر دے کہ جو میری چیز میرے حق میں نہیں ہے، میرے لیے بہتر نہیں ہے، تو اس کو مجھ سے دور کر دے۔ یہ دعا لازمی کیا کیجیے۔ ہر چیز میں ہمارے لیے بھلائی نہیں ہوتی، ہر چیز میں ہمارے لیے بہتری نہیں ہوتی۔ وہ ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے، تو اس سے گلا شکوہ مت کیا کریں، اس سے لڑا مت کریں، بلکہ اس کے آگے ہر وقت اپنے سر کو سجدے میں رکھا کریں، جھکائے رکھا کریں۔ اذانوں کی آواز آئے تو لبیک کہتے ہوئے مسجدوں کی طرف چلے جایا کیجیے۔ مسجد سے آج بات یاد آئی کہ آج میں آپ کو 3 دعائیں بتاتی ہوں۔ ایک، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا، دوسری مسجد میں بیٹھے بیٹھے یہ دعا پڑھیں، اور تیسری مسجد سے باہر آنے کی دعا۔ لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی یہ دعائیں خاص کر یاد کروائیں۔ یہ روزمرہ کی مسنون دعائیں کہلاتی ہیں۔ آپ اپنے بچوں پہ تھوڑی سی توجہ دیجیے اور ان کو مسنون دعائیں ضرور یاد کروائیے۔ تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے جو دعا پڑھنی ہے وہ یہ ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اچھا جی، ایک بات اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں، مسجد کے سامنے ہی لکھی ہوتی ہے دعا لیکن پڑھے بغیر اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ پہلے اس دعا کو پڑھیں، اس کے بعد مسجد کے اندر آپ داخل ہوں، تاکہ رحمت کے فرشتے آپ کے ساتھ داخل ہو جائیں۔ مسجد میں بیٹھ کر فالتو دنیا کی باتیں کرنے سے گریز کریں، فالتو باتیں مت کیجیے۔ اگر نماز کا ٹائم ہے، نماز میں وقت ہے تھوڑا سا بھی، تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے یہ دعا پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ دنیاوی باتیں کرنے سے بہتر ہے، دنیاوی باتیں آپ جتنی کریں گے نا، اس میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ٹاپک کے اوپر بات ہوتی ہے، کسی برائی کی شکل میں ہو جاتی ہے، کسی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ساری باتیں غیبت میں اور چغلی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ اس دعا کا ورد رکھیں جب تک نماز میں وقت ہے تب تک۔ جب مسجد سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اور لازمی اپنے گھر کے بچیوں کو دعائیں یاد کروائیں، خاص کر
یہ 3 دعائیں جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے یہ دعا پڑھیں، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، اپنے گھر کے لڑکوں کو لازمی یاد کرائے اور کوشش یہی کرے کہ ان کو اس بات کی تلقین کریں کہ گھر سے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ باہر مسجد میں جا کے نماز پڑھو۔ جتنے قدم اپنے گھر سے مسجد تک کے لیے آپ لوگ سفر کے طے کرتے ہیں، اتنے ہی قدم رحمت کے فرشتے آپ کے لیے رحمت و برکت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیں۔ آج کل بچے آلکسی مارے ہو گئے ہیں، بہت زیادہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، گھر میں ہی نماز پڑھ لو، تو یہ عادت مت ڈالیں۔ کوشش کیجئے کہ مسجد میں ہی جا کے بچے نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ اچھا جی، بدگمانی کیا چیز ہے؟ بدگمانی ہے اپنے دل میں کسی بھی انسان کے لیے کوئی برائی رکھنا جو اس کے اندر موجود نہ ہو، لیکن آپ کا دل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے لگ جائے کہ یہ بات اس کے اندر موجود ہے، تو وہ بدگمانی کہلاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو کوشش کیجئے اس گناہ سے بچ کے رہیں۔ فالتو باتیں کرنے سے بہتر ہے ہر وقت اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھیں۔ اگر آپ سے کوئی یہ بات کہے کہ آج دوپہر کے ٹائم پہ، اور ٹائم بھی آپ کو بتا دیں، زلزلہ آنے والا ہے، یہ نیوز چل رہی ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے، آپ لوگ خود اپنی اپنی حفاظت کریں، تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے عالیشان گھروں کو، محلوں جیسے گھروں کو چھوڑ کر کھلے میدانوں میں چلے جائیں گے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی زلزلہ آ جائے، دیواریں ہم پر گر جائیں، ہمارے بچوں کا نقصان ہو جائے، ہمارا نقصان ہو جائے، تو آپ اپنی جان بچانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی آپ نے حاضر ہونا ہے، شرمندہ ہونے سے بہتر ہے ابھی دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی زندگی کے دن آپ کے باقی رہ گئے ہیں اس کو اچھے طریقے سے گزاریں۔ کسی کے لیے بدگمانی اپنے دل میں مت لائیں، کسی کی غیبت مت کریں، کسی کی چغلی مت کریں، کسی کو برا بھلا مت کہیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت دیں، کسی پہ بہتان مت لگائیں، کسی کی دل آزاری مت کریں، کسی پر عیب اور تہمت مت باندھیں۔ آپ اپنے آپ سے مطلب رکھیں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں کوئی بھی بات ڈسکس کرنے کی؟ کوئی اگر آپ سے کہتا بھی ہے نا کہ فلاں شخص ایسا ہے، تمہیں پتہ ہے فلاں شخص کا یہ کام ہے، تمہیں پتہ ہے فلاں شخص نے یہ کر دیا، تمہیں پتہ ہے فلاں شخص نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارنے کے لیے یہ کام کیا، ارے فلاں شخص نے جو کام کرنا تھا، جو کام کرنا ہے کیا، وہ کر رہا ہے، اس کو یہ معاملہ اس کا اور اس کے رب کے درمیان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک راہ دکھائے، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھی راہ دکھائے، یہ دعا آپ کے منہ سے نکلنی چاہیے، نہ کہ یہ دعا نکلے کہ ارے ہاں واقعی ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے اس نے یہ کام کیا ہو۔ تو کیوں آپ کسی کی باتوں میں آ کے اپنے آپ کو بھی گناہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کوشش کیجئے ایسے لوگوں سے بچ کے رہنے کی کوشش کیجئے، جو لوگ بات ادھر کی ادھر کرتے ہیں، جو لوگ کسی کے راز کو راز نہیں رکھتے، ان لوگوں سے کنارہ کشی کر لیجیے، ان لوگوں سے بچ کے رہیے۔ بیٹھ جاتے ہیں، بڑی بڑی محفلیں سجا کے بیٹھ جاتے ہیں، بڑے بڑے جگہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں ڈسکس کرنے کی؟ کیا ہمارے پاس اتنا فالتو وقت ہے؟ آج کل تو سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ ہاں فالتو وقت ہے آپ کے پاس اور زیادہ ہی آپ کو باتیں بنانے کا شوق ہے، تو اپنی زبان کو کنٹرول کرتے ہوئے صرف ذکر اللہ میں لگا دیجیے۔ اگر آپ بستر پہ لیٹے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، تو ضروری نہیں ہے کہ موبائل اٹھا کے اس کے اندر کوئی ڈرامہ لگا لیا جائے یا کوئی مووی لگا لی جائے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ اللہ 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 یہ بھی صدائیں لگا سکتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نہ جانے یہ نیند آپ کی آخری ہو سکتا ہے نیند کے بعد آپ کی آنکھیں نہ کھلے، تو کوشش کیجئے اپنی زندگی کو بہترین سے بہترین بنانے کی۔ بدگمان ہم سے کچھ لوگ ہیں تو ہم کیا کریں؟ بدگمان ہم سے کچھ لوگ ہیں تو ہم کیا کریں؟
ہم سے ہر ذہن کے اجالے تو نہیں اتارے جاتے. بالکل صحیح بات ہے. اگر کوئی بھی انسان آپ کے بارے میں غلط سوچتا ہے تو سوچنے دیں. اس کے کہنے سے آپ غلط نہیں ہو جائیں گے, اس کے سوچنے سے آپ غلط نہیں ہو جائیں گے. آپ صرف یہ سمجھیے, یہ جانیے کہ بطور مسلمان آپ کا اپنا کام کیا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر لوگوں کی باتیں سنی, پتھر کھائے, لیکن اف تک نہیں کرتے تھے, کسی کو بھی برا نہیں کہتے تھے, کسی کو بھی بد دعا نہیں دیتے تھے. جس جگہ آپ کی عزت نہ ہو, جس جگہ آپ کی قدر نہ ہو, جس جگہ آپ کو لگتا ہے آپ کی تذلیل کی جاتی ہے, وہ جگہ چھوڑ کے آپ چلے جائیں, اٹھ کے چلے جائیں. لیکن کسی کے لیے بھی اپنے منہ سے کوئی بات مت کہیں, سب کچھ اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں. جب اس بات کا یقین ہے نا ہمیں کہ ہمارے ساتھ اللہ موجود ہے, اللہ پاک ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے, تو بس اس بات کی گرہ کو کس کے باندھ لیجیے اور سوچئے کہ دنیا والوں کے کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں جانتی ہوں, میں جانتا ہوں, میں نے کبھی کوئی بات ایسی نہیں کی جس سے کسی کی تکلیف, کسی کے دل کو تکلیف ہو. یہ میں اور میرا رب جانتا. میں نے وہ کام کیا ہی نہیں جس کا مجھ پہ الزام لگایا جا رہا ہے. یہ بات میں اور میرا رب جانتا ہے. تو دیکھیں آپ, جب آپ نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ ہے نا, وہ آپ کی مدد کرے گا. یہ دنیا والے جو ہے نا صرف تماشا دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے. آپ اگر اپنی کوئی ایسی راز کی بات اپنے کسی دوست کو بتاتے ہیں تو کل آپ کو آپ کی وہی راز کی بات کسی تیسرے انسان سے پتہ چل رہی ہوتی ہے, تو اس وقت کتنا دل دکھتا ہے کہ ہم نے تو اس پہ اتنا بھروسہ کیا تھا, اتنا بھروسہ کر کے اس کے اپنے دل کا راز بتایا تھا اور اس نے اس بات کو آگے شیئر کر دیا. لیکن آپ یقین رکھیے, صرف اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے کہ آپ اس کے سامنے آنسو بہاتے رہیں, اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے رہیں. وہ بات کبھی بھی کسی اور کے منہ سے آپ نہیں سنیں گے, کیونکہ وہ بات آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کی ہوتی ہے. اور ہم اس رب کی کتنی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں, کس قدر نافرمانی کرتے ہیں. ارے ہمارے لیے تو قدم قدم پہ نیکیاں لکھی گئی ہیں, قدم قدم پہ ثواب ہے, لیکن ہم کرتے ہی نہیں, ہم استعمال ہی نہیں کرتے ان سب چیزوں کا. ہم تو اپنی انا, اپنی اکڑ, اپنے غرور, اپنے تکبر میں لگے رہتے ہیں. بس یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کسی سے کمتر نہ لگیں, ہم کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے. تو خدا را ان چیزوں سے باہر نکلیے, ان چیزوں کی طرف آئیے, اس راستے کی طرف آئیے جو میرے اللہ نے ہمارے لیے چنا ہے, بہتری کا راستہ. بار بار کہتی ہوں, ایسے دوستوں کا انتخاب کیجئے, ایسی عورتوں کا انتخاب کیجئے جو آپ کے گھر کو جنت بنا سکیں. ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جائیے جو آپ کو گناہ کرنے سے روکیں, نہ کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو آپ کو نیکی سے روک کر گناہ کی طرف لے جائیں. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور میں بھی آپ کی دعاؤں میں, اپنی دعاؤں میں آپ سب کو یاد رکھتی ہوں. کوشش کروں گی کہ نیکسٹ اچھی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہو سکوں. کوئی بات میرے منہ سے ایسی نکل جائے جس سے کسی کی بھی دل آزاری ہو تو خدا را اپنے دل میں مت رکھیے گا, معاف کر دیجیے گا. معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتے ہیں. دل میں رکھنے والوں سے اللہ پاک خفا ہوتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں. تو کوشش کیجیے گا, معاف کیجیے گا. زندگی رہی تو پھر حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.